کل میاں حجام جہاں مونتا تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی۔ میں اپنے مقام پر شیخ الاسلام کا فتاوی لا کر اور آپ کو عبارت پڑھ کر سناؤں گا۔ میں مشکات شریف پڑھا رہا تھا سابیہ والوں کو، یہ دفتر کے سامنے۔ اس زمانے میں سابیہ کی درسگاہ یہاں تھی، کچھ مدت تک دورے کی کلاس بھی یہاں ہوئی۔ دارالحدیث بعد میں بنا ہے۔ مولانا شیر علی شاہ جب ہمارے یہاں پڑھاتے تھے تو یہاں درس ہو رہا تھا دفتر کے سامنے۔ مولانا نے ہمارے یہاں دارالحدیث میں نہیں پڑھایا، اس وقت دارالحدیث نہیں بنا تھا۔ ہمارے یہاں ایک مماتی مدرس تھا، بنوری ٹاؤن کا فاضل تھا، اور استاد مولانا مفتی ولی حسن کہ ان سے محبت تھی، انہوں نے یہاں تجویز کیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی درس میں یا بیان میں طلباء کے سامنے ایسا کوئی نظریہ نہیں بیان کیا، یہ احتیاط کرتے تھے۔ میں کبھی کبھی اجلاس میں کہتا تھا کہ طلباء جمہور کا مذہب پڑھنے آئے ہیں، یہ آراء و خیالات کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے، بد دیانتی ہے کہ ان کو خیالات سنائے جائے، صاف کہو کہ یہ میری رائے ہے۔ مشکات شریف میں جب یہ حدیث آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے روح لٹائی جائے گی اور میں امتی کے سلام کا جواب دوں گا، میں نے اس کی تشریح کی، لیکن شیخ الاسلام کی عبارت نہیں پیش کی، اس وقت خیال نہیں تھا۔ مشکات والوں کو آدمی ذرا گزارے والی باتیں کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتے۔ جب میں اندر گیا تو وہ اخبار چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا بپرا ہوا تھا، کہنے لگا آج مجھے پتہ چلا کہ ہم کافر ہیں۔ میں نے کہا آج پتہ چلا، کل نہیں چلا تھا، تو بہت پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ کہنے لگا کسی نے یہ بات کہی ہے کہ مرنے کے بعد روح و جسم کا کسی قسم کا تعلق نہ ماننے والا یہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل بالکل۔ خلاصہ میں بھی ہے، بزازیہ قاضی میں ہے، من انکر عن عذاب القبر کفرا، من انکر عن سوال منکر و نکیر کفرا۔ امام ابو حنیفہ کے فقہ اکبر میں بھی ہے 187 صفحے پر، وعود الروح الى الجسد فی القبر حق وسوال منکر و نکیر فی القبر حق وعذاب القبر حق، بخاری کتاب الجنائز میں ہے۔ لیکن میں نے کہا اب اس کو مختصر سی بات کرو، بہت گرم ہوا ہے۔ میں نے کہا مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پہلے اس روح اور جسم کا کسی درجے میں، شعور کے درجے میں کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ مجھے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے کہ کوئی بری بات ہے؟ میں نے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے دکھا دیں۔ میں نے کہا دکھاؤں گا تو مانو گے یا جاؤ گے؟ کہنے لگا جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا لاؤ بھائی شیخ الاسلام کا فتاوی جلد 4 نکالی۔ میں نے کہا یہ عبارت ہے، دیکھو شیخ الاسلام سے سوال ہوا ہے کہ راحت اور عذاب کا تعلق صرف روح سے یا صرف جسم سے یا دونوں سے؟ شیخ الاسلام نے جواب دیا کہ اگر عذاب یا راحت روح کو ہو تو جسم متاثر ہوگا، اور اگر جسم کو ہو تو روح متاثر ہوگی، اور دونوں کا آپس میں تعلق ماننا پڑے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد، بالکل اسی طرح ومن قال بتجرد الارواح عن الاجساد كالفلاسفة من اليونان فهؤلاء كفار باجماع المسلمین۔ میں نے کہا لکھو کاغذ پر کہ آج سے میں مستعفی ہوں اور نکلو یہاں سے۔ محتمم کو جائز نہیں ہے کہ گندے عقائد کا استاذ طلبہ پر مسلط کرے۔ یہ درسگاہیں
اولاً اسلام کی، ثانیاً احناف کی، ثالثاً دیوبندیوں کی عزت اور ناموس علم کے ترجمان ہیں۔ ہم چند روزہ مسافر نگرانی کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر و اسلاف کے خلاف بدنام زمانہ لوگوں کو یہاں بھرے۔ بعض معتممین اسکول کی طرح اور کالجوں کی طرح خالی ٹیچنگ کے قائل ہیں۔ یہ خالی ٹیچنگ کی جگہ نہیں ہے، یہ ایمانیات کی جگہ ہے۔ مدرس کے علم سے زیادہ اس کا عقیدہ درست ہونا اور پڑھانے سے زیادہ اس کا باعمل ہونا یہ لازم ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑے استاد مولانا نبی حسن صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو پھر استاد تجویز ہو رہا تھا بھئی کوئی استاد رکھا جائے۔ تو اس زمانے میں ایک مولانا عبدالسلام تھے دہلی میں، وہ تھے تو قندھار کے لیکن زمانوں سے وہاں آباد تھے۔ وہ مولانا نبی حسن کے فن میں امام تھے، بہت قابل استاد تھے، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے جب ان کو تجویز کیا تو یہ پتہ بھی چل گیا کہ وہ عقلیدت سمجھاتے ہوئے طالب علموں کو سخت تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا یہ یقول للطالب یعنی ھذا کورق جسد امک کا۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں تو ضرورت ہے کہ علم کے ساتھ اعمال بھی بہترین ہو، یہ تعبیر تو صحیح نہیں ہے جو وہ طلباء کو کر رہا ہے سبق کے دوران۔ اسی طرح ایک مدرس نے کلاس میں کہیں کہا کہ داؤد علیہ السلام کو ٹیلی فون آیا۔ حضرت بنوری نے اسی وقت کلاس سے باہر نکالا، نکلو یہاں سے، اور چپڑاسی کا پکڑ کے باہر گیٹ سے باہر نکالا۔ داؤد علیہ السلام کو وحی کی جگہ ٹیلی فون آیا اللہ تعالیٰ کا۔ کل کہو گے کہ مجھے بھی وحی آ رہی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو آئی۔ ہر مدرس جس کو آپ بٹھاتے ہیں وہ مدرس تھوڑا ہوتا ہے، کہیں کا ککو پکو ٹکو۔ مدرسوں سے تو فاضل نہیں ہوتے، فارغ ہوتے ہیں۔ آج کل بالکل فارغ ہی ہوتے ہیں۔ دا گڈو بیزو زیادتی دا خروٹ اٹوانا ذریعہ عقل و شرافت فقیری تشتور کا دعا دی۔ ضرورت کیا ہے؟ مسلک کی تعین اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے کہا یہ تعین مسلک ہے اور تسدید مشرب ہے۔ نظریہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، صاف ستھرا۔